نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کی جو دنیا میں اللہ کے احکامات اور پیغامات پہنچانے کے حوالے سے جو جدوجہد اور کوشش تھی، اس حوالے سے کل قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے اللہ کے پیغام پہنچائے تو امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا، اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ گزشتہ آیات میں اس کا ذکر تھا اور اس بات کا بھی بیان تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جن کو حواریین کہا جاتا ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر ان کی تائید اور نصرت کی، ہر طرح کی ان کی مدد کی۔ لیکن یہاں سے ان آیات مبارکہ میں انہی اصحاب اور حواریین کے مزید حالات و واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے یہ وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، کوئی مالی حالت، معاشی حالت ان کی اتنی بہتر نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے پیغمبر سے ایک مطالبہ کیا کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمانوں سے ہمارے سامنے ہماری ضروریات سے بھرا ایک دسترخوان نازل کریں اور اس میں سے ہم کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ یعنی جنت کی نعمتیں جو انسانوں کو مرنے کے بعد کل قیامت کے دن ملیں گی، انہوں نے اس کا مطالبہ کیا کہ ہمیں دنیا ہی میں جنت کی نعمتیں ملیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو سمجھایا کہ دیکھو اس طرح کے مطالبے اللہ میاں سے درست نہیں ہیں، یہ تو اللہ نے مرنے کے بعد انسانیت کے لیے رکھے ہیں، اس کا ایک وقت ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، اور اس دنیا کا قانون تو یہ ہے کہ تم نے یہ نعمتیں اللہ لینی ہے تو اللہ نے اس کائنات میں پیدا کر دی ہیں، اب تم محنت کر کے نعمتوں کو حاصل کرو اور اپنی ضروریات پوری کرو۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے سامنے اس طرح دسترخوان اتارے تو ہم اس سے کچھ کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، ہمارے دلوں میں اطمینان پیدا ہو جائے کہ واقعی جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ بالکل درست اور سچ کہا ہے، آپ کی باتوں پر ہمارا یقین اور پختہ ہو جائے اور ہم آپ کی شہادت اور گواہی دینے والے بن جائیں کہ جو کچھ آپ نے کہا، اللہ کا پیغام پہنچایا، وہ بالکل درست اور برحق تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے اس حوالے سے مجبور کیا کہ آپ اللہ سے ضرور ہمارے لیے یہ دعا کریں، آپ کا معجزہ یہ بھی بن جائے کہ آپ کی دعا سے اللہ آسمان سے اس طرح نعمتوں سے بھرا دسترخوان اتارے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عیسیٰ ان کا یہ مطالبہ تو میں پورا کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو کوئی اس طرح کے معجزے مانگتے ہیں اور پھر اللہ ان کو وہ معجزے عطا کر دیتا ہے، نعمتیں عطا کر دیتا ہے، پھر اس کے باوجود وہ انکار اور کفر کا راستہ اختیار کرے تو ایسی قوم سخت سزا کی مستحق ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ وہ سخت سزا کی مستحق ہوتی ہے۔
ساری بات قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا کہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور آمنا اس واقعے کو یاد کرو کہ جب ہم نے حواریین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ آمنا، کہ ہم نے ایمان لیا ہے، وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور آپ بھی گواہ بن جائے کہ بے شک ہم اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرنے والے۔ اذ قال الحواریون، اور وہ واقعہ بھی یاد رکھنے کا ہے کہ جب حواریون نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب اور شاگردوں نے ان سے سوال کیا اور کہا اے عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا تمہارا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے؟ اور اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مومن ہو تو اس طرح کے سوالات سے باز رہو، اللہ سے ڈرو، اللہ نے دنیا میں جو قانون دیا ہے وہ تو محنت کا ہے۔ بہت سارے لوگ آج بھی کچھ کرنا نہیں چاہتے اور وہ چاہتے ہیں کہ بس اللہ میاں جو ہے نا خود ہی اس نظام کو، ان حالات کو بدل دے، درست کر دے، جبکہ اب دنیا میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو قوم جدوجہد کرتی ہے، محنت کرتی ہے، اپنی حالت کو بدلتی ہے تو اللہ ان کے مسائل حل کر دیتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت بدلنے کی کوئی کوشش نہیں کرتی۔ آج بہت سارے مذہبی لوگ بھی یہ ذہن بنائے بیٹھے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہی اس دنیا کے نظام کو ٹھیک کریں گے، ہم سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور کی جماعت کو اس انتظار میں نہیں بیٹھی، انہوں نے تو کوشش کی، جدوجہد کی، محنت کی، جو ان کی ذمہ داری تھی انہوں نے پوری کی، اور وہ قیامت کی نشانیاں گنوا رہے ہوتے ہیں، بھائی دیکھو جی قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، اب تو بس عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، آج نہیں تو کل آ جائیں گے۔ آپ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کون سی ایسی نشانی قیامت کی تھی جو موجود نہیں تھی؟ جو نشانیاں آپ نے قیامت کی بتائی ہیں وہ ساری تو موجود تھی، آپ اس انتظار میں بیٹھ جاتے بس بھئی اب تو قیامت آنے والی ہے، اب کچھ ہو نہیں سکتا۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوجہد کی اور ان قیامت کی نشانیوں کو دور کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ جو قیامت کی نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں یہ تو خبردار کرنے کے لیے ہیں، محنت کرنے کے لیے۔ مثلا ایک معالج، ڈاکٹر، حکیم کسی صاحب کو کہے کہ دیکھو یہ کھانا تم کھاؤ گے نا تو یہ تمہارے لیے زہر ثابت ہوگا اور اس سے تمہاری ہلاکت ہو سکتی ہے، یا وہ کوئی ڈاکٹر یا حکیم معالج کہے کہ یہ زہر ہے اس کو کھانا نہیں ہے، یہ کھاؤ گے تمہارے جسم کو پھاڑ کے رکھ دے گا۔ اب اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ ڈاکٹر اور حکیم کہہ رہا ہے کہ یہ کھاؤ، تو وہ تو ڈرا رہا ہے ان سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات قیامت بیان فرمائی ہیں وہ تو امت کو ڈرانے کے لیے ہیں کہ تم کیا اس طرح کے اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ، کل قیامت یعنی ان طرح کے اعمال سے بچاؤ گے نہیں تو تمہارے اوپر پھر جو اس کے نتائج آنی ہیں، قیامت بن کر جو چیز آنی ہے وہ تم پر آئے گی۔ اصل تو یہ کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا اور کہا کہ اللہ سے ڈرو، اگر تم مومن ہو اس طرح کے سوالات درست نہیں ہیں، مت اس طرح کے سوالات کرو، محنت کرو، اور دنیا میں کچھ تکلیفیں آتی ہیں تو اللہ پر یقین و ایمان رکھتے ہوئے برداشت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، لیکن وہ کہنے لگے نرید ان نأکل منہا وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین، کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کچھ کھائیں، اللہ کی جو نعمت ہمارے سامنے براہ راست اترے تو ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں میں اطمینان پیدا ہو جائے۔ یہ اطمینان کی کیفیت بہر صورت اس کی ضرورت تو ہر لمحہ انسان کو ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر پورا ایمان و یقین ہے، لیکن وہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا، کس طریقے سے زندہ کرے گا، کیسے ہوگا یہ؟ اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو اس پر ایمان نہیں رکھتا کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ کہ اللہ میرا ایمان پورا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل میں اطمینان پیدا ہو جائے۔
حضرت ابراہیم نے بھی اطمینان قلبی کا سوال کیا کہ میں اپنے دل میں اطمینان چاہتا ہوں کہ مجھے پوری تسلی ہو جائے، اطمینان ہو جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ طریقہ بتایا کہ دیکھو اس طرح مختلف پرندے لو اور ان کے ٹکڑے کرو، مختلف پہاڑوں پہ ان کو رکھ دو اور پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ، وہ تمہاری طرف دوڑتے آئیں گے۔ اس کا واقعہ پیچھے گزر چکا ہے کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کے ذریعے سے اللہ کی احیاء موتیٰ کی قدرت کو دیکھا۔ اسی طرح یہ حواریین کہتے ہیں وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اطمینان پیدا ہو جائے، وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم آپ کی سچائی کو پورے یقین کے ساتھ جان لیں کہ قد صدقتنا، کہ جو کچھ آپ نے بیان کیا وہ بالکل سچ اور برحق تھا، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس پر ہم گواہی دینے والوں میں سے ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، ان کی اتباع اور ان کی پیروی کی جائے۔ ہم شہادت دیں، گواہی دیں آپ کی رسالت کی اور اللہ کی قدرت اور عظمت کی ہم شہادت دیں۔ جیسے بنی اسرائیل نے اللہ سے دسترخوان کا مطالبہ کیا، اسی طرح قریشیوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، کہا کہ آپ ایسا کریں، یہ دو پہاڑ جو ہیں یہ سونے کے بنا دیں، صفا و مروہ کے پہاڑ سونے کے بن جائیں گے تو ہم آپ پر ایمان لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار بھی ہو گئے کہ شاید اس معجزے کو دیکھ کر یہ مومن ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری قدرت کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس طرح کا معجزہ دیکھنے کے باوجود جو ایمان نہیں لائے گا نا، پھر وہ سخت ترین سزا کا مستحق ہوگا۔ جس پیغمبر سے اس کی قوم نے کوئی معجزہ مانگا اور اللہ نے ان کا وہ مانگا معجزہ انہیں عطا کیا، جیسے قوم سمود کا واقعہ کہ انہوں نے اونٹنی مانگی، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ معجزہ تمہارے سامنے ظاہر کرتا ہوں، لیکن جس نے پھر اب ناشکری کی، اللہ کے قانون کی مخالفت کی، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، تو وہ سخت ترین سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ سخت ترین سزا کے مستحق تین قسم کے لوگ ہوں گے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے منہ مانگا، معجزہ طلب کیا اور پھر اللہ نے انہیں عطا کیا، اور وہ پھر بھی ایمان میں تذبذب میں رہے یا اس کی قدر نہیں کی، ناشکری کا ارتکاب کیا، وہ سخت ترین کل قیامت کے دن کی سزا میں۔ اور دوسرے وہ فرعونی ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل پر بڑے مظالم ڈھائے، ان کا قرآن نے ذکر کیا کہ وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اور تیسرے وہ منافق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بظاہر ایمان لے آئے لیکن پس پردہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی دل میں لیے ہوئے تھے، تو ان کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم ان کو اسفل السافلین، سب سے نچلے درجے کا عذاب، یعنی سب سے جو بڑا عذاب ہوگا اس میں ہم ان کو رکھیں گے۔ تو یہی بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں، اطمینان قلبی چاہتے ہیں۔ اور عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جب تسلی کر لی کہ یہ واقعی مخلص ہیں، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر آسمان سے مائدہ نازل فرما۔ مائدہ عربی میں کہتے ہیں اس دسترخوان کو جس کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں لگائی جاتی ہیں، جیسے دسترخوان بچھاتے ہیں اس کے اوپر جو ہے کھانے پینے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ جی آج کل دسترخوان کی جگہ پر میز نے لے لی ہے، باہر کے وہ دسترخوان جس کے اوپر کھانا وغیرہ لگایا جاتا ہے۔ فرمایا ہماری طرف جو ہے آسمان سے ایک مائدہ اتاریے، تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک، وہ دسترخوان ہمارے لیے اور ہم میں سے پہلوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی خوشی کا باعث بن جائے۔ اے اللہ ایسا دسترخوان اتاریے جو ہمارے پہلے پچھلے اور ہمارے لیے وہ خوشی کا باعث بنے، عید کا ذریعہ بنے، وآیۃ منک، اور تیری ایک نشانی بھی ہو کہ تیری طرف سے تیری قدرت کا اظہار ہو، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور تو ہمیں رزق دیجیے، تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اس مائدہ کی، پھر اللہ نے آسمان سے دسترخوان اتارا، بنی اسرائیل کے سامنے
اللہ کی طرف سے دسترخوان جس میں طرح طرح کے پھل، گوشت، بعض اسرائیلی روایت میں ہے کہ مچھلی کا گوشت تھا لیکن اس میں ذائقے کئی قسم کے تھے، کئی گوشت کے ذائقے تھے، مختلف ذائقوں کا گوشت، اور حکم یہ تھا کہ تم نے جتنا کھانا ہے کھاؤ، ذخیرہ نہیں کرنا، اس میں سے چرانا نہیں، جمع نہیں کرنا۔ لیکن بنی اسرائیل نے اللہ کے پیغمبر کی اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی اور وہیں سے چوری کرنا شروع کر دی، شام کے لیے دوسرے دن کے لیے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ دسترخوان اللہ کی ہدایات کے مطابق اس کا استعمال کرتے تو آج تک چلتا رہتا، اللہ کی نعمت ختم نہ ہو۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اللہ کے قانون اور حکم کی خلاف ورزی کی تو اللہ کی وہ نعمت ان سے لے لی۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کہ اپنے اصحاب سے فرمایا کہ دیکھو تم اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے لیے کیسر و کسرا کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیسر و کسرا کے خزانے وہ اللہ تمہارے لیے کھول دے گا، لیکن اس کی محبت اور حیبت دنیا کی تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا ہی ہوا، حضور کے اصحاب پر اللہ نے کیسر و کسرا کے خزانے کھول دیے، ان بادشاہوں کی بڑے بڑے دولت اور بڑے بڑے خزانے اور بڑے بڑے ہیرے جواہرات سے مرصع ان کے تاج ہیں، وہ سب کے سب ان کے خزانے، ان کے جو تھے خزانے ان کے قدموں میں پڑے تھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت کے ڈھیروں اور انباروں کو دیکھ کر بجائے خوش ہونے کے ڈرتے تھے، یہ ہمارا امتحان شروع ہو گیا، اب ہماری آزمائش شروع ہو گئی کہ ہم یہاں اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہیں یا ناقدری اور ناشکری کرتے ہیں۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک اس دسترخوان کو میں تم پر اتاروں گا، لیکن یاد رکھو فمن یکفر بعد منکم، تم میں سے جس نے بھی اس کے بعد بھی کفر کیا، اللہ کی حکم کا انکار کیا، تو فإنی أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمین، میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ ایسی سزا دنیا جہاں میں سے کسی اور کو نہیں ملے گی، سخت ترین سزا کا وہ مستحق۔ اللہ کی اس طرح واضح کوشش کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی انکار کرتا ہے تو پھر عذابا لا أعذب أحدا من العالمین، سخت ترین سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ اسی لیے یہ معاہدہ کا معجزہ دیکھنے کے باوجود جنہوں نے ناشکری کی، کفر کا راستہ اختیار کیا، وہ کل قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اصحاب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور اس معجزے کا ذکر کیا جس میں معاہدہ کا، اور اسی وجہ سے، اسی لفظ کی وجہ سے سورت کا نام بھی سورۃ المائدہ رکھا گیا ہے۔ اس میں اس دسترخوان کا ذکر ہے کہ جس میں اللہ کی طرح طرح کی نعمتیں بنی اسرائیل کے لیے دنیا ہی کے اندر جنت سے ان کی آنکھوں کے سامنے اتاری گئی اور ان سے انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا، لیکن پھر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے ان نعمتوں سے معروم ہو گئے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق